بچہ نیا سال مناتا، کہتے ہیں وہ سب مناتے تو منا لی اس خوشی کا دن. ارے خوشی کا دن ہے یہ. بتائیے مجھے کہ آپ کی عمر بڑھی کہ گھٹی؟ جتنا دن بڑھے گا عمر گھٹے گی، بڑھے گی نہیں. کہ آپ دیکھیے کہ غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادا، خالق نے گھڑی عمر کے ایک اور گھٹا دی. عمر گھٹتا ہے کہ بڑھتا ہے؟ ہیپی نیو ایئر دکان میں، مکان مٹھائی میں باس پاگل سر میں لکھ دیتے ہیں. ایم ٹی میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ اس دنیا سے شرک و بدعات، خرافات و رسومات یہ سب ختم ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک ایسی تربیت فرمائی کہ صحابہ کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہو گئی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغام پہنچتا تو اللہ کے نبی کو اس پیغام پر صحابہ بلا چوں و چرا عمل کرتے تھے. اس میں کوئی کتر بیوت نہیں کرتے تھے، قیل و قال اعتراضات نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو صحیح واسطوں سے اللہ کے نبی کا پیغام پہنچ گیا یا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بذات خود سنا یا یہ ہے کہ کسی صحابی نے بتایا تو اس پر فوراً عمل کرتے تھے، بلکہ اس بات کا اگر اپنے اوپر کوئی معاملہ پیش آ جاتا یا اپنی ذات کے متعلق بھی ہوتا تو وہ اپنی ذات کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سلسلے میں کیا ہے. اور جب ان کو صحیح واسطوں سے یا خود بلا واسطہ رسول اللہ سے سنتے تھے اس پر مکمل عمل کرتے تھے. قرآن نے کہا، اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
قرآن کہتا ہے کسی مومن کے لیے، یعنی ایمان والا در حقیقت ہے کون؟ صحابہ اکرام تو کبھی کبھی وہ ڈر جاتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی نفاق تو نہیں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ نافق حنظلہ منافق ہو گیا ہے، تو بار بار کہنے لگے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ حنظلہ اس بات کے کہنے کی وجہ کیا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ حضرت حنظلہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کے سامنے ہوتے ہیں، تو اس دھرتی پر آپ سے زیادہ کوئی ہم کو محبوب چیز نہیں ہے، محبت آپ سے زیادہ ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں، بیوی بچوں میں رہتے ہیں، اور بیوی بچوں کی محبت دل میں آتی ہے کہ کیسا لگتا ہے کہیں آپ کی محبت میں کمی تو نہیں ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حنظلہ اگر میرے سامنے تمہارے پاس اگر میری بات آ جائے اور تمہارے بیوی بچوں کی بات آئے اور تم کسی جگہ رہو، تو بتاؤ کن باتوں پر تم کو عمل ہوگا؟ یا اگر یہ کیا جائے کہ تم کو مجھ سے زیادہ محبت ہے اپنے اہل و عیال سے، حضرت حنظلہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ آدمی اس وقت تک کامل مومن مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور اس کے اہل و عیال ہر چیز سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں، یعنی مجھ سے زیادہ اس کو محبت نہ ہو جائے۔ اگر کسی کی بات پہ عمل کرنا ہوگا تو پہلے اس کی محبت ہوگی اس سے، جب کامل درجے کی محبت ہوگی تو اس کی ایک ایک بات اچھی لگے گی، اس کی ایک ایک بات پر آدمی عمل کرے گا۔ تو سچا مومن کون ہے؟ سچا مومن تو وہ ہے جو قرآن اور حدیث کی بات کو سنے، اس پر بلا چون و چرا بلا کسی قیل قال کے عمل کرے، چاہے اس کی ذات سے متعلق ہو۔ وہ دیکھتا ہے کہ میں چاہے اس کو اپنے آپ کو جوخم میں ڈالنا ہو، لیکن وہ دیکھتا ہے اللہ اس کے نبی کا فرمان ہے، اس سے ایک انچ ادھر ادھر ہٹتا نہیں۔ تو مومن ایمان، میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی سے جبرائیل نے پوچھا تھا یا محمد فاخبرنی عن الایمان، بتلائیے ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ ورسولہ، کہ اللہ اس کے رسول پر کامل ایمان، مکمل ایمان اس کا ہو اللہ کے رسول پر، اللہ اس کے رسول پر۔ تو قرآن نے کہا کہ مومن یا مومنہ کے لیے فرمایا اللہ اس کے نبی اگر کوئی فیصلہ کر دے کہ حکم صادر فرما دیں، اس فیصلے کو اس کو پورا ماننا ہوگا، اس کو اس سے اعراض کرنا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے بیٹھے گا وہ۔ تو قرآن نے کہا
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اس کو ذرہ برابر اس میں کوئی اختیار نہیں، اس کو عمل کرنا ہے. اگر نہیں کرے گا، قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. قرآن کہتا ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو کھلی گمراہی میں ہوگا. کھلی گمراہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا گمراہ ہوگا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. میرے بزرگوں، آج کے دور میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرے. ایمان کو بچانا، جیسے حدیث میں ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسا ہوگا جیسے آگ کے انگارے ہاتھ میں رکھنا جس طرح دشوار ہے، اسی طرح ایمان پہ قائم رہنا دشوار ہو جائے گا اس کے لیے. تو صحابہ اکرام کی زندگی اس طرح گزرتی تھی جیسے بہت سے مسلمان صرف وہ طبقہ نہیں جس کو معلوم نہیں ہے، یہ وہ طبقہ بھی ہے جو جانتا ہے، جاننے والا ہے. جب جنوری کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ نئے سال کی مبارکبادی شروع کر دیتا ہے. پہلے تو کارڈ کا سسٹم ہوتا تھا، کارڈ خریدتے تھے، بھیجتے تھے، وہ سسٹم ہوتا تھا. اب تو موبائل کا میسیج کا سسٹم ہے، ہیپی نیو ایئر. غضب تو یہ ہے لوگ ہم کو بھیج دیتے ہیں، یعنی اس کو کچھ پتہ نہیں. اور یہ جو رات آنے والی ہے، اس رات میں بہت سے نوجوان پارٹیاں کرتے ہیں اور کچھ کھیل کھیلتے ہیں، اور کھیل کھیلنے کے بعد بالکل رات کے 12 بجے شروع کرتے ہیں، پھر 12 بجے کے بعد تک کھیلتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں، یہ کہنے لگیں گے کہ ہم 2021 سے کھیلتے کھیلتے 2022 تک کھیلیں. افسوس، صبح کو اس کی نماز کی فکر نہیں ہے. ہیپی نیو ایئر. شاعر کہتا ہے فاقوں سے برا حال نیا سال مبارک، ہڈی میں فقط کھال نیا سال مبارک. یعنی یہودی سازشیں اتنی خطرناک ہیں کہ ہمارے گھروں میں گھس گئیں. گھروں میں اس طرح گھسی ہیں کہ ہمارا تصور، خیال سب یہودانہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، یہ روایت بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر بھی روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینۃ فوجد اليہود صیاما یوم عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظیم. اللہ کے نبی نے پہنچے مدینہ، دیکھا یہودی لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا تم روزہ کیوں رکھے ہو؟ عاشورہ کے دن روزے میں روزہ کیوں رکھے ہو؟ عاشورہ 10 محرم. فرمایا اللہ کے نبی بہت بابرکت عظمت والا دن ہے. کیوں؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کو سمندر پار کرا دیا راستہ بنا کر کے، اس پانی کے اندر، اسی راستے میں فرعون غرق ہو جاتا ہے. تو کیا ہوا؟ فصام موسیٰ شکراً فنحن نصومہ. لہذا حضرت موسیٰ نے شکریہ میں روزہ رکھا، ہم رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انی احق منکم بموسیٰ، میں تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار، میں وہ نبی ہے، میں بھی نبی ہوں. حدیث میں آتا ہے فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامی.
آپ نے بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، یعنی رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے روزہ فرض تھا، اب استحباب کا درجہ ہے۔ تو اب آپ نے روزہ رکھا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اور یہودی لوگ 10 محرم کا ایک روزہ رکھتے ہیں، تو یہ تو یہودیوں کی موافقت ہوگی، مخالفت تو نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہوں گا تو ایک روزہ ملا لوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ آپ یہودیوں کی مخالفت کی بات آپ نے اعلان کیا، خالف الیہود والنصارى، اور یہاں تک کہ رمضان میں یہودی لوگ بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں، رات کو خوب کھا لیتے ہیں، بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں، اور مومن مسلمان سحری کے ساتھ روزہ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہاں سے سحری کر کے روزہ رکھو، سحری کر، کیوں؟ اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ والفرق ما بین صیامنا، آپ نے ارشاد فرمایا ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان روزہ رکھنے میں فرق سحری کا کھانا ہے۔ آپ نے سحری کو برکت کہا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، تو آپ یہودیوں کی مخالفت کا آپ اعلان کرتے ہیں۔ یہودی اسلام کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، شروع سے لے کے آج تک یہودیت اسلام کی مخالف ہے، وہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں، اور ہم یہودیت کو اپناتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی عرب میں ایسا ہوتا ہے، عرب میں فلاں ہوگی، عرب ہماری اسلام، ہمارا مذہب ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ میرے بھائی حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ دجال مکہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، باہر رہے گا، لیکن جو دجالی قسم کے لوگ ہوں گے وہ اندر سے باہر آ کے اس سے مل لیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ سعودی یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، کہ فلم ہال کھولتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس کو مت دیکھو۔ میرے دوستو، جس وقت ابرہہ نے عبد المطلب سے کہا تھا کہ دیکھو میں آیا ہوں، اور عبد المطلب کے جو اونٹ چر رہے تھے ابرہہ نے لشکروں سے کہا سب کو قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب تشریف لاتے ہیں، ابرہہ اپنی جگہ اتر کر کے عبد المطلب کو بٹھاتا ہے، جو کعبے کو ڈھانے آیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے ابرہہ نے سوچا کہ یہ کعبے کے سلسلے میں بات کرنے آئے، کہاں کہ دیکھو میں کعبے کو ڈھانے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا میں اپنے اونٹ کی بات کرنے آیا ہوں۔ کہا کہ افسوس ہے، ہم کعبے کو ڈھانے کی بات کر رہے ہیں، تمہیں اونٹوں کی فکر ہے۔ فرمانا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس کعبے کا مالک تو اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ہمارا ایمان ہے اللہ حفاظت کریں گے، لیکن ہماری دعا اس وقت قبول ہوگی جب سچے مسلمان بن جائیں گے۔ مسلمان ہے، نیا سال مناتا ہے سچا مسلمان، برتھ ڈے مناتے ہیں سچا مسلمان، 40واں چہارم 10واں 20واں 20واں پتہ نہیں کیا کیا اسواں کرتے ہیں، مسلمان مومن نہیں ہے۔ افسوس لگتا ہے، ابھی میں ایک جگہ گیا پوری میں، وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ نے تو منع کیا قرآن خوانی کے لیے اور 40 دن قرآن بیٹھ کے پڑھانے کے لیے، تو کچھ لوگوں نے کہا بھئی یہ پہلے سے ہوتا ہے کہ اپنا چھپا کر مول صاحب کا جان سکیں گے۔
مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھنا تھا، پوچھ لیا، تیرا پوچھنا تھا. یہ ایمان ہمارا کتنا خطرناک ہے. بتائیے یہودی سازش ہے سب. میں نے صاحب بتایا تھا اس سے پہلے اسی سونگڑے میں ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ ہم نے اپنے باپ کو غسل دلا دیے جنازے لاش کو، پانی جہاں تک مٹی ڈال دیا ہے. تو عورتوں نے کہا کہ اس میں اگربتی 40 دن تک جلا. تو اب اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے منع کیا. عورتوں نے بتایا کہ مولوی صاحب کیا جانتے ہیں. اب فتویٰ عورتیں بھی دینے لگی. کیوں ایسا ہوا؟ دینداری نہیں ہے. تعلیم منع نہیں ہے، خوب آپ ڈگریاں حاصل کریں، بچوں کو دلائیں، لیکن دیندار بنائیں پہلے. میں خود جانتا ہوں ایک صاحب میرے پاس بڑے دکھ کے ساتھ کہنے لگے اپنے بچے کے تعلق سے کہ مولانا صاحب میرا قصور ایک یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو دیندار نہیں بنایا. افسوس ہے ان کو. ہم نے کہا کاش یہی چیزیں آپ کو شروع میں پتہ چل جاتی. علماء کہہ رہے تھے، تم سن لیتے تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. کئی جہاں جائیے، اچھا ہم جہاں جلسے میں جاتے ہیں 50 لوگ ملتے ہیں ایسے مسلمان. اب یہ کہتے ہیں میرا بچہ بگڑ گیا ہے. کوئی کہتا ہمیں کھانے پینے دیتا نہیں، بیوی کے ساتھ الگ رہتا ہے، بیوی کی بات پہ رہتا ہے، کرائے پر. کتنوں کی بات سنو گے؟ ایک جگہ کافی دور ہے یہاں سے، اڑیسہ میں ہم نے تقریر کی. اس کے بیٹے نے کہا میرے ابا آپ کو کچھ بولی نہیں تھا کیا؟ مگر تم کو اتنا تو احساس ہو رہا ہے کہ یہ تمہارے متعلق بات تھی، کیوں ابا کو کہنا پڑا تم کو؟ افسوس لگتا ہے باپ کو بھول جاتا بیٹا. اتنی بڑی قربانی باپ ماں کی بھول جاتا یہ بیٹا ہے. افسوس مسلمانوں، رونا پڑے گا آپ کو. ایک وقت آئے گا اگر آپ نے بچوں کو دیندار نہیں بنایا. بچہ نیا سال مناتا، کہتے ہیں وہ سب مناتے تو منا لی اس خوشی کا دن. ارے خوشی کا دن ہے یہ. بتائیے مجھے کہ آپ کی عمر بڑھی کہ گھٹی؟ جتنا دن بڑھے گا عمر گھٹے گی، بڑھے گی نہیں. کہ آپ دیکھیے کہ غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادا، خالق نے گھڑی عمر کے ایک اور گھٹا دی. عمر گھٹتا ہے کہ بڑھتا ہے؟ ہیپی نیو ایئر دکان میں، مکان مٹھائی میں بعض پاگل سر میں لکھ دیتے ہیں. اللہ کے بندے، اب اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، وہاں بھی نیا سال منانے کو اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے امن و سلامتی کی. ہم کو نماز کی فکر نہیں، نئے سال کی فکر ہے. رات جاگتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو دیندار بنائے. اور اب وقت ہے مسلمانوں، اپنی مسجدوں کو آباد کرو. ابھی شہروں میں پابندیاں لگا دی گئی ہیں، وہی 5 آدمی ڈسٹینس. ایک وقت وہ تھا کہ ایک جگہ آقا غلام کھڑے ہوتے تھے، مل کر کے کندھے سے کندھا ملا کر کے دیکھنے والا غیر مسلم ایمان لے آتا تھا. ہمارے دل اس قدر ہو گئے، دل کے اندر اتنا نفاق ہو گیا، اللہ اب ساتھ کھڑے نہیں ہوتے کہتے. بعض جگہ تو 6 میٹر گرو کھڑے ہوتے ہیں. کیا کریں، مجبور ہیں. اب ان پر عمل کرنا ان کے لیے مجبوری ہے. اللہ نے دلوں کو اس طرح سے کر دیا ہے کہ آج نماز میں بھی ایک ساتھ کھڑے ہونے کو توفیق نہیں ہو رہی. تب بھی ہم سوچنے کو تیار نہیں، تب بھی ہم عمل کرنے کو تیار نہیں، تب بھی ہم مسجد کو آباد کرنے کو تیار نہیں. میرے مسلمانوں، اپنی نماز کی فکر کرو، اپنے بچوں کی دینداری کی فکر کرو، اور اللہ سے خوب رو رو کے دعا مانگو. ایک وقت گھروں میں ایسا رکھو، تنہائی میں اللہ سے رو کے مانگو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ سے خیر مانگو، ہر شر سے حفاظت کی دعا مانگو. اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے، ہر شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں.